رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا تجھے دل کا چین اور سکون چاہیے، اللہ کہتا میرا ذکر کر لے تجھے چین اور سکون نصیب ہو جائے گا. لیکن میرے دوستو، میں نے آپ کو اس لیے تھوڑا آپ کا مائنڈ فریش کیا آپ کے ماحول کے مطابق، تاکہ جس حدیث کی طرف مجھے آپ کو لے جانا، اس حدیث کی طرف لے جانے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا. بھائی سب لوگ اس سوال کی طرف پوری توجہ رکھے کہ سب سے پہلی چیز وہ کون سی ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی؟ سب سے، بھائی سوال سننا، سب سے پہلی وہ کون سی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی؟ یہ جواب تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے. یہ جواب تھوڑا، میرے دوستو، اگر میں کچھ کہوں نا کہ اللہ نے سب سے پہلے یہ پیدا کیا، یا آپ کہیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، آپ کی بات غلط ہو، لیکن ہم ڈائریکٹ ہمارے نبی سے پوچھے، کہو سبحان اللہ. میں کس سے پوچھے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. اور پوچھنے والے کون؟ حضرت جابر. بھائی سب نام یاد رکھنا. پوچھنے والے کون؟ حضرت جابر. کیا پوچھ رہے ہیں؟ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای شیء خلق اللہ اولا. بھائی سب کہو سبحان اللہ. بڑی پیاری بات پوچھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے اللہ کے رسول، اتنا تو بتا دو اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ ای شیء خلق اللہ اولا. سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ میرے دوستو سننا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تو وہ پہلا ہے جو ایسا سوال پوچھ رہا ہے. بھائی یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اللہ تو پہلے سے ہے نا. ارے کہو نا بھائی، اللہ تو اصل سے، اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گے. قرآن نے فرما دیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ فرماتا اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ. وهو بكل شيء علیم. اللہ تو پہلے سے، اللہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن حضرت جابر نے پوچھا، پیارے نبی، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی کا جواب سنو. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شیء خلق اللہ نوری. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے جابر سنو، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. بھائی سب کہو سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ نے میرے، سب کہو بھائی، اللہ نے میرے، ابھی تو میرے دوستوں حدیث باقی ہے، سب توجہ کے ساتھ سننا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شیء خلق اللہ نوری. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے جابر، جس وقت اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، نہ تو آسمان تھا، نہ زمین، نہ آفتاب تھا، نہ مہتاب. سب سے پہلے ہمارے نبی کے، اب سننا، اب اس روایت کا میرے دوستو صحیح طور پر تجزیہ کرے. سب سے پہلے اللہ نے پیارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. ہمارے پیارے نبی کی اب باتیں سنو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جابر، اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور نور کے 4 حصے کر دیے. میں نور کے کتنے حصے؟ 4 حصے کر. بھائی یاد رکھو گے نا انشاءاللہ؟ بھائی پہنچاؤ گے نا جہاں تک ہو سکے گا. کیا فرمایا؟ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، ثم قسمہ، پھر اللہ نے تقسیم کر دیا. کتنے حصے بنا دیے؟ 4. اور پھر ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے میرے نور کے سب سے پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو تیار فرمایا. میں کہو سبحان اللہ. اللہ نے کس کو تیار فرمایا؟ بھائی قلم اللہ نے آسمانوں پر تیار کی ہے. بھائی یہ قلم ہے جو اللہ نے آسمانوں پر، اور وہ قلم کو جب اللہ نے پیدا کیا نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک قلم لکھ. بھائی اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک قلم. تو قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ بھائی قلم نے پوچھا اللہ کیا لکھو؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھ دے. قیامت تک آنے والے انسانوں کی. میرے دوستوں وہ قلم کتنا پیارا ہوگا، وہ قلم کتنا پیارا ہوگا جس سے پوری کائنات کی تقدیر کو لکھا گیا. وہ قلم کتنا پیارا ہوگا. اسی لیے اس قلم کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. یہ قرآن میں بھی موجود ہے نا. اور آج آپ نے سنا وہ قلم کا ذکر تراویح میں آیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون.
فرماتے میں قلم کی قسم کھاتا ہوں اور قلم نے جو تقدیریں لکھی ہے اس کی بھی قسم کھاتا ہوں. بھائی اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی کا نور. اور نور کے کتنے حصے ہوئے بھائی؟ سب کہو نور کے کتنے حصے؟ 4. پہلے حصے سے اللہ نے سب کہو بھائی پہلے حصے سے اللہ نے دوسرے حصے سے بھائی سب کہو سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اللہ نے میرے نور کے دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو تیار کیا. میں کس کو تیار کیا؟ آپ کو معلوم ہوگا 7 آسمان پر ایک تختی ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ, اور اللہ نے اس میں قرآن کو رکھ دیا. بھائی اللہ نے اس میں کس کو رکھ دیا؟ کیا فرمایا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے. ایک سے قلم کو تیار کیا, دوسرے سے لوح محفوظ کو تیار کیا. سب کہو سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جابر تجھے معلوم ہے میرے نور کے تیسرے حصے سے کیا تیار ہوا؟ حضرت جابر نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے نور کے تیسرے حصے سے اللہ نے اپنے عرش کو بنایا. بھائی اللہ نے عرش کو تیار کیا. بھائی ہے نا اللہ کا عرش؟ سب کہو نا بھائی, ذرا زور سے کہو نا, ہے نا اللہ کا عرش؟ ہے نا قرآن میں الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اب میرے دوستو اصل جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث کا سہارا لیا اب سمجھنا. اب آپ سے میں جواب مانگوں گا. بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے, سب کہیں گے بھائی کوئی خاموش نہیں, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. نور کے کتنے حصے کیے؟ 4. پہلے حصے سے اللہ نے قلم, دوسرے حصے سے لوح محفوظ, تیسرے حصے سے عرش. اب ہمارے پیارے نبی فرماتے اے جابر جو چوتھا حصہ اللہ نے میرے چہرے پر اتار دیا. بس کہو نا سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی فرماتے اللہ نے میرے, بچر کا اللہ نے میرے چہرے پر اتار دیا. تو میرے دوستو اب کہنا پڑے گا اور قسم کھا کے کہنا پڑے گا کہ پیارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ, بھائی پیارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور جس سے قلم تیار ہو, کائنات کی تدبیر لکھی جائے, وہ نور جس سے لوح محفوظ تیار ہو اس میں قرآن کو رکھا جائے, وہ نور جس سے خدا کا عرش تیار ہو جائے, وہ بھی نور جب نبی کے چہرے پر آئے تو کہنا پڑے گا خدا پاک کی قسم اس چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ, کہو نا زور سے. اور ہم کو وہ چہرہ, اور ہم کو وہ چہرہ پسند, تو یہی معاملہ ہوا نا, نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. اور میرے دوستو اللہ کی قسم نبی کا چہرہ تو کتنا پیارا چہرہ, بھائی کتنا پیارا چہرہ. ایک صحابی کے بارے میں لکھا حضرت عبداللہ بن سلام. بھائی کون؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے, بھائی اس بات کو سمجھنا, وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. بھائی یہودیوں کے بہت بڑے عالم, اور جب وہ تقریر اور بیان کے لیے کھڑے ہو جاتے یا تورات کو پڑھنا شروع کرتے تو سارے یہودی جمع ہو جاتے اور سب کے سب ان کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے. ایک مرتبہ انہوں نے تورات پڑھنا شروع کی, سارے لوگ جمع تھے. جب تورات کو مکمل کیا تو کچھ لوگ آئے اور کہا کہ جب تم اتنا اچھا تورات پڑھتے ہو تو تم محمد کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی مدینہ پاک میں محمد کے ساتھ مقابلہ. تو حضرت عبداللہ نے کیا جواب دیا سننا. حضرت عبداللہ نے کہا انتظار کرو کچھ دن میں مقابلہ ہونے والا ہے, میں انتظار کرو کچھ دن میں مقابلہ. اور حضرت عبداللہ نے کہا اس وقت دیکھیں گے کہ قرآن آگے یا تورات آگے, محمد آگے یا میں آگے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو لوگوں نے پوچھا کب مقابلہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ نے تاریخ بتا دی. بس جو تاریخ بتائی اس صبح کو تو حضرت عبداللہ کے گھر پر اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ آج عبداللہ نکلیں گے اور کس کا مقابلہ ہوگا. اور میرے دوستوں لکھا ہے کہ چاش کا وقت ہوا. بھائی چاش کا وقت ہوا, اجالا ہوا. حضرت عبداللہ ابن سلام لمبے چوڑے ہٹے کٹے ہاتھ میں تورات کو لیا, صاف ستھرے کپڑے پہنے اور گھر سے نکلے اور سب یہودیوں کو کہا میں آگے رہوں گا, تم پیچھے رہنا اور مقابلہ ہوتا رہے گا اور تم میری مدد کرتے رہے. حضرت عبداللہ گئے اور وہاں پیارے نبی کو خبر ملی. بھائی وہاں پیارے نبی کو خبر ملی کہ عبداللہ آ رہے, تورات کو لے کر آ گئے اور بڑے عالم ہیں اور پیچھے پوری کمیونٹی ان کے ساتھ تھے. جب ہمارے پیارے نبی کو خبر ملی, بھائی کس کو خبر ملی؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا وہ سننا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا آنے دو. کیا فرمایا؟ آنے دو, آسمان پر ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے. آنے دو, آسمان پر ہدایت کا فیصلہ
اب لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام ہمارے نبی کے دروازے پر آئے تو ہمارے پیارے نبی کھڑے ہوئے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا آ جاؤ عبداللہ اندر آ جاؤ. بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ کا بدن کانپنے لگا, تھر تھرانے لگے. ہمارے پیارے نبی نے پوچھا کہ عبداللہ کیا ہوا, کیوں تمہارا بدن کانپ رہا, تمہارا ہاتھ کیوں تھر تھراتا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی ہاتھ بڑھاؤ, کلمہ پڑھ لوں جنتی بن جاؤ, کلمہ پڑھ لوں جنتی بن جاؤ. بس یہ کہنا تھا. سارے یہودی ناراض ہو گئے, سب کے سب کوئی ادھر کوئی ادھر, سب ادھر ادھر ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھ لیا, بے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. جب سب معاملہ ہو گیا, جب باہر نکلے نا, سننا, جب باہر نکلے سارے یہودیوں نے گھیرا اور گھیر کر کہا کہ تم نے تو ہمارا نام مٹی میں ملایا, اتنے دن کا انتظار, صبح سے ہم تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے اور وہاں جا کر کوئی سوال نہیں, پہلی فرصت میں کلمہ. حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں گیا تو تھا مقابلے کے لیے, لیکن سنو کیا ہوا. حضرت عبداللہ کیا فرماتے, فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس وجهه كذاب. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں دروازے پر گیا میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا, چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا یہ نبی کا چہرہ ہو سکتا, کسی اور کا نہیں ہو سکتا. میرے دوستو وہ نبی کا چہرہ تو بڑا پیارا ہے نا, ارے کہو نا بھائی بڑا. اور میرے دوستو اللہ کرے کہ وہ چہرے سے ہم کو محبت ہو جائے. ایک بات میں کہوں میرے دوستو, برا نہ ماننا, قیامت کا دن ہوگا نا, ارے قیامت کا دن ہوگا. ہمارے نبی نے صرف اتنا پوچھا, بھائی سنو, ہمارے نبی نے صرف اتنا پوچھا کہ میرے چہرے میں کیا کمی تھی کہ تو نے میرا چہرہ توڑا کسی اور کا بنا لیا. بھائی اتنا پوچھا, میرے چہرے میں کیا کمی تھی کہ تو نے میرا چہرہ توڑا کسی اور کا بنا لیا. بھائی جواب ہے ہمارے پاس, ارے بھائی جواب ہے ہمارے پاس. اس لیے میرے دوستو دیکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان, ان کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا. اس لیے میں پھر آپ سے کہوں گا, دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ, آج میں نے وہاں لیڈیز پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ رمضان میں جو اپنے آپ کو بدلتا ہے سال بھر اس کا بدل جاتا ہے. بھائی رمضان میں ارادہ کر لے, بھائی ارادہ کر لو کہ چہرہ بنائیں گے تو نبی کا, بھائی چہرہ بنائیں گے تو نبی کا. میرے دوستوں اور اللہ کی قسم, جس نے نبی کا چہرہ بنا لیا نا, سننا, جس نے نبی کا چہرہ بنا لیا, اللہ ایسے چہرے پر جہنم کا دھواں بھی آنے نہیں دے گا. اور یہ بات میں ایسے نہیں کہتا, حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, سننا, حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے نام اعمال میں کچھ نہیں ہوگا. بھائی نام اعمال میں کچھ نہیں, کچھ نیکی نہیں, لیکن آخر میں کس پر مغفرت ہوگی؟ اللہ پوچھیں گے تیرا نام کیا تھا, اللہ پوچھیں گے تیرا نام, تو کہے گا اپنے نام کے ساتھ محمد یا احمد. اللہ کہیں گے جا اس نام کے بدلے میں نے تجھے جنت عطا کر دی. میرے دوستوں جس نبی کے نام پر جنت ملتی ہو, کیا وہ نبی کے چہرے پر جنت نہیں ملے گی؟ ملے گی, نہیں ملے گی. اسی لیے میرے دوستوں آج سب لوگ طے کر لو بھائی, سب لوگ طے کرو کہ انشاءاللہ اب ہمارا چہرہ بنے تو نبی کا بنے گا انشاءاللہ. ارے بھائی وعدہ کرتے ہو پکا, اللہ کے گھر میں وعدہ پکا. ہاں, اس لیے کہ میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ایک آدمی اتنا بوڑھا, اور شوگر کی بیماری تو یہاں چلتی پھرتی ہے نا بھائی, ڈائبٹیز تو ہر ایک کو ہوتی ہے. ہاں, اور دیکھتا ہوں اتنا کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا, ایسا لگتا ہے کہ ایک پاؤں قبر میں گیا, لیکن وہ بھی سنڈے کو, سمجھے بھائی. اب جب باطنی کا بوڑھا خوبصورت ہوگا تو جوان کا کیا عالم ہوگا؟ بھائیو اپنے اوپر رحم کرو, شریعت پر رحم کرو, شریعت کو کھیل اور مذاق مت بناؤ. میں شریعت کو کھیل اور مذاق مت بناؤ, ورنہ میرے دوستو یاد رکھنا, یہ جب ہم نبی کے قانون کو توڑیں گے, یاد رکھو ایک بات بتا کر بات ختم کر دو, یہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے قانون کو توڑا نہیں توڑا؟ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے قانون کو توڑا, توڑتے گئے. اللہ نے آسمان پر اعلان کر دیا آج سو جاؤ, سب کے سب سو گئے. صبح اٹھے تو سب کا چہرہ بندروں کی طرح بن گیا. سب کا چہرہ, حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ کے قانون کو توڑا, انجیل کے قانون کو توڑا, توڑتے گئے. آخر میں اللہ کا جلال, اللہ نے فرمایا ایک قوم سو جاؤ, سب سو گئے. صبح میں اٹھے تو سب کا چہرہ سوروں کی طرح بن گیا. ارے بنا نہیں بنا, قرآن نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. قرآن کہتا ہم نے کسی کو بندر بنایا, ہم نے کسی کو سور بنایا. جو موسیٰ کا قانون توڑے وہ بندر بنے, جو عیسیٰ کا قانون توڑے وہ سور بنے. میرے دوستو جو آخری نبی کا قانون توڑے, یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے نا. اور وہ بھی میرے دوستو ہم نے تو کیسا توڑا کہ نبی کا چہرہ بھی پسند
بھائی نبی کا چہرہ بھی پسند؟ بھائی ہمارے نبی کے ایک ایک قانون کو ہم توڑتے جا رہے ہیں. آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری پیجامہ ہماری پینٹ دیکھو نا ٹخنوں کے نیچے کے ٹخنوں کے اوپر. اسی لیے تو مسجد میں آتے تو فولڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ٹخنوں کے نیچے ہو گئے نہیں. ایک بات سمجھ لو, جب بات آئی ہو تو میرے دوستو, اللہ نے مردوں کو کہا تھا کہ ٹخنے, کہو نا, مردوں کو کہا تھا ٹخنے کھلے رکھو, اور عورتوں کو کہا تھا ٹخنا. ہم نے کیا معاملہ کیا؟ پھر کہتا ہے کہ عورت, میں تو مرد تھا لیکن عورت سے ڈرتا ہوں. تو بھائی ڈرے گا نا, جو کام تیرا تھا وہ عورت نے کیا. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ مرد کو کہا تھا ٹخنا کھول دے, عورت کو کہا بند کر دے, مرد نے بند کیا. بلکہ کبھی کبھی تو ہم دیکھتے اتنی بڑی پٹلون پہنتا, ایسا لگتا ہے بھائی راستہ صاف کرنے کی ذمہ داری بھائی کو ملی گئی. اور عورتوں کو کہا تھا ٹخنا بند کر. میرے دوستوں سننا, آج ہماری عزت دیکھو, ہم نے ہماری بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. شریعت نے عورت کو کہا تھا پردے میں رہنا, پردے میں رہنا, ٹخنا چھپانا, چہرہ چھپانا. اس نے ٹخنا تو کیا, گھٹنا بھی کھولا. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے دوستو, آج ہم مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت میں اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. ارے بھائی دینا پڑے گا نا. ایک حدیث سنا کر بات ختم کرو, پھر ہم سب اپنا فیصلہ کریں. حدیث پاک میں لکھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہماری ماں بہنیں بھی سنتی ہوگی اس لیے میں بہت کھل کر بتا رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ سنو, اگر کوئی عورت پورے پردے میں نکلے, سمجھنا پورے پردے میں, شرعی حجاب, چہرہ بھی بند, ہاتھ بھی بند, اور ایک عورت پورے شرعی پردے میں نکلے, لیکن اگر پرفیوم لگا کر نکلے, بس سمجھ لیں نا, پرفیوم خوشبو لگا کر نکلے, ہمارے نبی فرماتے ایسی عورت جو پردے میں نکلے لیکن خوشبو لگا کر نکلے, ہمارے نبی فرماتے اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. جنت تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو میرے دوستوں سوچنا چاہیے کہ آج شریعت کو کیسا کھیل ہم نے بنایا. ارے میں بنایا نہیں بنایا, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر آخر میں کہوں گا میرے دوستوں, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, آج طے کر لو کہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ. تو میں وہی بات کہوں گا جو کل میں نے کہی تھی کہ بھائی کل بھی ایک ارادہ کیا تھا, آج پھر اسی ارادے کو پکا کرو کہ میری نماز قضا, بھائی سب کہو ساتھ میں, میری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں, میں تو اصل میں محمد رسول اللہ پر کچھ کہنا چاہتا تھا, اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ محمد اور قرآن دونوں کا مقام کیا, محمد اور قرآن دونوں کا مقام. لیکن خیر بات ادھر سے ادھر ہوتی گئی, لیکن ابھی بھی یہاں مدینہ میں ایک دن باقی ہے, نہیں ہے نا, 27 میں جب قرآن ختم ہوگا آپ سب لوگ آئے. میرے دوستوں مجھے صرف یہ بتانا کہ محمد کا مقام اور قرآن کا مقام اور اللہ, یہ دونوں مقام ہم کو نصیب فرمائے. ان سے محبت اللہ ہم کو نصیب فرمائے, حضور کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستوں اب دعا کرنا ہے, لیکن دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے, مبارک رات ہے, یہ دل میں ارادہ کرو کہ میرا خدا مجھ کو معاف کرے گا. بس سب لوگ کہو اللہ مجھے معاف. اور اللہ جب معافی پر آئے تو اللہ کو کوئی روکنے والا, میں اللہ کو کوئی روکنے والا. اسی لیے ہمارے پیارے نبی نے تو کیا فرمایا کہ ایک آدمی روتا ہے اللہ کے سامنے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ آسمان پر کہتا ہے جا بندے میں نے تجھے, پھر وہی گناہ کرتا, پھر وہی گناہ کرتا, پھر کہتا اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ آسمان پر کہتا ہے جا بندے میں نے تیرے گناہ کو, پھر تیسری مرتبہ وہی گناہ کرتا ہے, پھر روتا ہے. جب تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے اور روتا ہے تو ابلیس اللہ کے پاس جاتا, کون؟ شیطان اللہ کے پاس جاتا اور کہتا اللہ یہ جھوٹا ہے, یہ مکار ہے, یہ دھوکہ دیتا ہے. پہلی مرتبہ تو نے معاف کیا, پھر دوسری مرتبہ غلطی کیا, پھر تو نے معاف کیا, پھر تیسری مرتبہ غلطی کیا, یہ مکار ہے. اس وقت اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ کو ابلیس مردود چلا جا, اب تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا, اب تو ہمیشہ کے لیے میں نے معاف کر دیا. میرے دوستو اللہ کی ذات بڑی کریم بڑی رحیم ہے. ہم سب اتنے ماشاءاللہ جمع ہے, اللہ کے گھر میں جمع ہے. سب لوگ اپنا ہاتھ اٹھائے, پیار سے درود پاک پڑھے اور دعا شروع کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. اور بھائی جیسے آپ کو واقعہ میں نے سنایا اور یہ کہا تھا کہ بھائی میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتا, ہر ایک سے کتنا مانگ رہا ہوں, ارے کہو نا بھائی کتنا مانگ رہا ہوں, میں آپ کو کہتے ہوئے بھی شرماتے ہوں, میں کتنا مانگ رہا ہوں. ہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ. میں ایک دعا دے دوں آپ کو, اللہ کرے دعا قبول ہو جائے, قبولیت کی گھڑی ہے. میں ایک دعا دے دوں کہ آج جو اللہ کے گھر میں 1 پاؤنڈ رکھے گا اللہ اس کو ایک جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو ایک جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کے ماں باپ کو جنت نصیب کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو صحیح زندگی پر لائے گا. اس لیے میرے دوستوں اب جائیں گے تو انشاءاللہ 1 پاؤنڈ ڈال کر سب جائیں گے, بھائی جائیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ تو ایک دن باقی ہے اس لیے آج 1 پاؤنڈ پر ہوں. اب آخری دن پر میرے دوستوں 1 پاؤنڈ والا معاملہ نہیں چلے گا. اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو سخی ہونے کوئی بخیل تو نہیں نا,
اللہ 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 اللہ